آپشنز کیا ہیں؟ اب دیکھیں 26 نومبر کا واقعہ آ گیا, پروٹیسٹ کر کے دیکھ لیا, خطوط لکھے جا رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد آپشنز کیا بچے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں, تو کوئی گرینڈ الائنس, کوئی جلسے ان کے ساتھ بھی ہوں گے, کیا ہوگا؟ دیکھیں ود ان کانسٹیٹیوشنل فریم ورک چیزیں چل رہی ہیں. دیکھیں پروٹیسٹ ایک آئینی حق ہے, اور اس کے لیے ہم نے اپنا نقطہ نظر اجاگر کرنا ہے, جس کی وجہ سے ہم نے 6 اپوزیشن کی جماعتیں ایک پیج پہ ہو گئیں, اور اس پہ فردر کام چل رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی وہ جلد اپنا وے فارورڈ بنائیں گے. کیونکہ دیکھیں ان سے جو ہم نے ایکسپیکٹ کیا وہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. وہ کیوں نہیں کہ دیکھیں عرفان صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ اٹھا کے دیکھ لیں کہ جی ملاقات ہو جانی چاہیے تھی, کیوں نہیں کرائی پتہ نہیں. اسی لیے اپوزیشن نے اب ایک فریش الیکشن کی ڈیمانڈ کی ہے, اور اسی چیز پہ اپنا بلڈ اپ بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں آپ کو بہتر کانکریٹ سٹیپس نظر آئیں گے. مولانا صاحب, بلال صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہسٹری رہی ہے, اور خاص طور پر ہم سٹیٹمنٹس کی اگر بات کریں, کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اور کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتے, ان کا امپیکٹ ہوتا ہے, اور خاص طور پر جب باتیں ہو رہی ہوں تو تلخیاں ہوتی ہیں. جو ان کے بیانات رہے مولانا صاحب سے متعلق, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بن پائے گی بات ان لوگوں کے آپس میں؟ دیکھیے جی, میں تو نہیں سمجھتا کہ خان صاحب نے کبھی بھی صلاحیت دکھائی ہے کسی بھی قسم کی سنجیدہ کا بات چیت کسی بھی جماعت کے ساتھ چلانے کی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک سیاسی یا ایک جمہوری مل سے گزر کے نہیں آئے نا. ایک شخص ہے جو بیساکھیوں پہ سولو فلائٹ کرتا ہے, اس کو عادت ہی نہیں ہے کام کرنے کی. اب آپ دیکھیں مولانا صاحب, پارٹی کی ایگزسٹنس تو ہے نا, پارٹی تو ہے, اور ظاہر ہے کہ نہیں, مگر میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ان کی جو ایک دوسری جماعتوں کے ساتھ, اب آپ نے دیکھا مولانا صاحب کے ساتھ ہماری جماعت کا ایک تعلق ہے, ایک پرانا تعلق ہے. کبھی ہم ساتھ رہے ہیں, کبھی ہم آن دی اپوزٹ اینڈز رہے ہیں, مگر ہمیشہ کوئی بھی ایشو ایک سنجیدہ سیاسی بات چیت کر کے ایک رستہ نکالنے کی صلاحیت رہی ہے. ابھی آپ نے 26ویں آئینی ترمیم میں دیکھا پیپلز پارٹی PMLN اور مولانا صاحب کے درمیان ایونچولی وی فاؤنڈ اے وے فارورڈ, بٹ ہی از ناٹ ہیپی. وہ کہہ رہے ہیں تحفظات ہیں بھائی ہمارے ساتھ, وہ غلط کیا آپ, وہ بات چیت چلتی رہتی ہے, مگر یہ نہیں ہوتا کہ مذاکرات نہیں ہوں گے, بات چیت نہیں ہوگی, اٹھ کے چلے گئے, بات نہیں مانی. there is always room for dialogue, there is always room to find a way forward. تو دیکھیے باقی I wish anyone the best of luck, جو بھی خان صاحب کے ساتھ کوئی ایسی توقع رکھتا ہے کہ کوئی سنجیدہ سیاسی معاملہ چل سکتا ہے, میرا نہیں خیال چل سکتا ہے. یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہی PTI والے نہیں بیٹھ سکتے, دوسروں کے ساتھ. اچھا, گورنر صاحب نے کیا فرمایا ہے ذرا مذاکرات کے حوالے, اور یہ جو مولانا صاحب سے متعلق, اور دیکھتے ہیں ذرا. سرکاری PTI مولانا صاحب کو گالیاں نکالتی ہے, سیاسی PTI جو ہے وہ مولانا صاحب کے قدموں میں بیٹھی ہوتی ہے. اچھا جی, مختصر بات, لیکن یہ ہے کہ کچھ بات کرتے ہیں, کچھ دوسرے کچھ بات کرتے ہیں. یہ تو بڑا واقعتاً آپ کے لیے آگے چلنا بھی مولانا صاحب کے لیے کافی مسئلہ ہوگا, کیونکہ ہم جب ان کی JUI کی قیادت سے اس بابت بات کرتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا انہیں کنٹرول کرنا چاہیے. دیکھیں ایک نیچرل سی بات ہے یہ, دیکھیں اپوزیشن جماعتیں کٹھی ہیں, کوئی بائی چوائس نہیں کٹھی, بائی ڈیفالٹ کٹھی ہیں, کیونکہ اپوزیشن میں بیٹھی ہیں. اپوزیشن کا کیا کام ہوتا ہے, گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرنا. کوئی ہم یہ جماعتیں آپس میں ضم تو نہیں ہونے جا رہی, کوئی پاور شیئرنگ فارمولا تو نہیں طے کر رہی جیسا پیپلز پارٹی اور یہ ایک دوسرے کو گالی نکال کے اب کٹھے ہیں. انہوں نے تو پیٹ پھاڑنے تھے نا ایک دوسرے کے, مگر آج بیٹھے ہیں کیونکہ پاور شیئرنگ کے لیے بیٹھے. پوائنٹ از کہ ہاؤ ول یو موو فارورڈ. یہ جو آپ بات ساری کر رہے ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ جو جس طریقے سے فطری اتحاد کی اگر بات کریں تو کمپیریٹیولی مولانا صاحب کی ایک تھوڑا سا ان کی قربت رہی ہے نون لیگ سے اور پیپلز پارٹی سے, آپ لوگ اس طریقے سے چل پائیں گے ان کے ساتھ, یا آگے پروٹیسٹ ہوتے ہیں تو کیا وہ آپ کے ساتھ نظر آئیں گے؟ دیکھیں ہدف کیا ہے, وہ بھی سمجھتے ہیں ملک کے الیکشن ریگڈ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا اگر KPK میں اسٹیک تھا تو بلوچستان میں بھی میجر پارٹنر وہی تھے, ٹھیک ہے. انہوں نے بلوچستان میں تقریباً ہر کانسٹیٹوئنسی میں اپنے کینڈیڈیٹ پچ کیے. سندھ میں ان کو جھٹکا کس کی وجہ سے لگا, گنڈاپور کی ساتھ, مگر کرانے والا کون ہے. بات ہے اس وقت بات کیا ہو رہی ہے کہ الیکشن جس نے بھی ریگ کرائے ہیں اس کو بے نقاب کریں, چیزیں اس طرف جائیں. دیکھیں ہم تو کہتے ہیں اس کا فائدہ گنڈاپور صاحب کو پہنچا, اور وہ آج وزیر اعلیٰ بھی بن کے بیٹھے. ہمارے اگر کسی آپ کو حلقے پہ اعتراض ہے آج کھول لیں. بات ہے یہ اپنے بابت کہہ رہا ہوں کہ آپ خود یہ بات کر رہے ہیں, تو یہ مولانا صاحب بات کر لیں نا, وہ بیٹھے ہوئے ہیں, اسٹیئرنگ کمیٹی بن رہی ہے نا, تو یہ سارے ایشوز آ جائیں گے. میرے خیال سے نون لیگ کو اس کی پریشانی لینی نہیں چاہیے, اس لیے جو شہباز شریف جا رہے ہیں بار بار. میں سر یہ دیکھیے بات یہ مولانا صاحب, یہ ایک انہیرنٹ کانفلکٹ ہے سارے معاملے میں, جو بات ابھی نیازی صاحب بھی کہہ رہے تھے. مولانا صاحب کا تو گلہ ہی PTI کے ساتھ ہے الیکشن کا, تو احتجاج کرنے پشاور جا کے کریں. صدر آپ نے بنانا تھا, آپ نے ایگری کیا ہوا تھا, اگر JUI سمجھتی ہے کہ ان کی سیٹیں لی گئی ہیں, بینیفیشری کون ہے, PTI ہے نا.
پنجاب میں تو ان کی گریونس نہیں ہے, سندھ میں تو ان کی گریونس نہیں ہے, بنیادی گریونس تو ان کی خیبر پختونخوا میں. تو بنیادی آپ کا الزام کیا ہے کہ سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی ہیں. ٹھیک ہے. اور گنڈا پور صاحب کی سیٹ کے اوپر آپ صرف مولانا صاحب کو نہیں, آپ پی ٹی آئی کے اندر آپ کو لوگ ملیں گے جو سوال اٹھائیں گے کہ گنڈا پور صاحب کی سیٹ جو ہے وہ کتنی جائز ہے کتنی ناجائز ہے. اس لیے بات یہ ہے, میں اس لیے کہتا ہوں, ایک تو خان صاحب کا اور پی ٹی آئی کا ایک مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بھی پرانے اس طرح سیاسی ساتھی کو ساتھ لے کے چل سکیں. دوسرا, ان کا کامن ایجنڈا میں ہی ایک ایسا کانفلکٹ ہے کہ سب سے, بلکہ مولانا صاحب کو تو ہمارے ساتھ مل کے پی ٹی آئی کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے کہ خیبر پختونخوا کے اندر ان کے ساتھ زیادتی ہوئی.